22واں پارہ سورۃ الفاتر آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم، پس ہرگز نہ ڈالے تمہیں دھوکے میں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم، اور ہرگز نہ ڈالے دھوکے میں تمہیں، باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، دھوکے باز۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے سارے لوگوں کو خطاب کر کے قیامت کی یاد دہانی کروائی، قیامت کا ذکر فرمایا کہ اے دنیا کے سارے لوگوں، قیامت والا وعدہ یہ سچا ہے، برحق ہے، بدلے کا دن ضرور آئے گا، ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ضرور ملے گا۔ فرمایا دنیا کی رنگینیوں میں الجھ کر آخرت کو بلا نہ دینا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ہرگز تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور آج ہم اگر دیکھیں، غور کریں، کیا ہم میں سے کون بندہ کتنا قیامت اور اپنی قبر کو یاد کرتا ہے، اور ہم دنیا کے مقابلے میں آخرت کی کتنی محنت کرتے ہیں۔ ہم اگر جتنی محنت دنیا کی کرتے ہیں، اس سے 10واں حصہ بھی اگر آخرت کے لیے محنت کریں تو یقیناً ہم لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اور دنیا کا تو یہ حال ہے کہ دنیا کے لیے ہم نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں، نہ کوئی اور تکلیف دیکھتے ہیں، ہر حال میں دنیا کے لیے ضرور حاضری لگواتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہے۔ اللہ کریم نے اسی لیے فرمایا لوگوں اس دن کو یاد رکھو، ہر ایک نے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور آگے فرمایا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے بارے میں دھوکے باز۔ دھوکے باز اس سے مراد شیطان ہے۔ فرمایا شیطان کے واروں سے بچنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں دھوکے میں پڑے رہو، اور جب حقیقی آنکھ کھلے گی ہمیشہ والی زندگی کی، پھر تم پچھتاؤ گے، افسوس کرو گے، ہائے کاش دنیا میں کیا کیا۔ اور اللہ کریم نے اگلی آیت میں فرمایا کہ لوگوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، اور تمہیں اسے اپنا دشمن ہی بناؤ، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہ کیا، مردود ہو گیا، تو اس نے مہلت مانگی اللہ سے اور کہنے لگا
لأغوینہم اجمعین، اے اللہ میں سارے لوگوں کو گمراہ کروں گا سوائے مخلصین لوگوں کے۔ جو مخلص لوگ ہوں گے وہ میری وار سے بچ جائیں گے، اکثر لوگوں کو شیطان گمراہ کر ڈالے گا۔ اور ہر دور کے اندر آبادی آپ دیکھتے رہیں، کفر کی آبادی زیادہ رہی ہے، کافر زیادہ رہے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو 7 یا 7.5 ارب آبادی کے لحاظ سے 2 یا 2.5 ارب مسلمان ہیں۔ دنیا اس پورے روئے زمین پہ کفر زیادہ ہے، 5 ارب سے زائد کفر ہے، اور مسلمان جو 2-2.5 ارب ہیں ان میں مسلمانی کتنی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا لأغوینہم اجمعین، اللہ میں ان کو ضرور، میں ان کی وجہ سے گمراہ ہوا، میں انہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، انہیں میں اپنا دوست بناؤں گا، انہیں بھی میں گمراہ کروں گا۔ ہاں سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، مخلص لوگ جو ہوں گے وہ بچ جائیں گے، اکثر یہ شیطان کے ساتھی ہوں گے۔ اور فرمایا کہ شیطان اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے گناہ کے، تاکہ وہ سارے کے سارے جہنم والے بن جائے۔ لہٰذا اللہ کریم نے فرمایا اے لوگو شیطان سے بچنے کی کوشش کرو۔ شیطان لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتا ہے، اس لیے فرمایا کہ شیطان سے تم بچتے رہو۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کریم کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی۔ ولا یغرنکم، پس ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، دھوکے باز۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم عدو، تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، پس تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، بے شک یہ شیطان بلاتا ہے اپنے ہی گروہ کو، لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں من اصحاب السعیر، جہنم والے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، لہم عذاب شدید، ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے شیطان کی بات مانی، اللہ کی توحید کا انکار کیا، الذین کفروا، وہ کافر ہو گئے، ان لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب شدید، سخت عذاب ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے ان لوگوں کو بیان فرمایا جو لوگ ایمان والے ہیں، جن لوگوں نے شیطان کی بات کو نہ مانا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کفر اور ایمان والوں کا
انجام بیان کیا کہ کافر لوگوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے، اور ایمان والے لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ قرآن سننا قرآن سنانا قبول فرما کر اللہ ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ مضبوط فرمائے۔ آخرت میں اللہ ہم سب کا ساتھی اس قرآن کریم کو بنائے۔ اے اللہ کریم حاضرین مجلس میں جتنے احباب نے دعاؤں کے لیے فرمایا، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی مشکلات کو اللہ آسان فرما، اللہ سب کی دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ جن کے احباب جو بھی بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔